حوالے سے بات کرتے ہیں اور صحت کی سہولیات کے حوالے سے ہم لوگ یوزلی بات کرتے رہتے ہیں کہ جناب پنجاب میں اور بالخصوص لاہور میں جو ہے نا ہاسپٹلز کا انفراسٹرکچر کیسا ہے، ادویات کی قلت ہے، ٹولز کی قلت ہے، مشینیں خراب پڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں بہتری آنا شروع ہو چکی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے پنجاب حکومت ایکٹیو ہوئی ہے اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب جب سے ایکٹیو ہوئی ہیں، انہوں نے دورے کرنے شروع کیے ہاسپٹلز کے، تو کہیں نہ کہیں قدرے بہتری آتی جا رہی ہے۔ یوزلی کہا جاتا ہے کہ جناب ادویات بہت زیادہ جو ہے نا وہ مہنگی ہو رہی ہیں، یا ان کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے، ایکسپائری بھی ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں، اور آج ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ اب آج جو ہمارا مین امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سیلف میڈیکیشن کا رجحان نا پاکستان میں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم خود سے ہی میڈیکیشن کر لیتے ہیں، تو یہ بڑا زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کتنی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ سیلف میڈیکیشن جو ہے، یعنی خود سے جو آپ دوائیاں استعمال کرتے ہیں، اس میں یہ کہ اگر آپ نے ایک آدھ دفعہ کوئی پیناڈول کی گولی کھا لی یا 2 گولیاں کھا لیں، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ اس چیز کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اینٹی بائیوٹکس جو کہ خاص قسم کی ادویات ہوتی ہیں بیکٹیریا سے لڑنے کے لیے، جو آپ کے جرمز ہوتے ہیں جسم میں، اگر آپ وہ غیر ضروری طور پہ استعمال کریں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اگلی دفعہ جب آپ کو ضرورت پڑے گی اس اینٹی بائیوٹک کی، یعنی واقعی ہی اس کی ضرورت ہوگی، تو وہ اینٹی بائیوٹک آپ کے اوپر مؤثر نہیں ہوگی، اور اس کے خلاف جو ہے وہ جراثیم ایک اپنے اندر ایک ایسا ہی چیز پیدا کر لیں گے کہ وہ ان کے اوپر مؤثر نہیں ہوگی، جراثیموں کے اوپر ریزسٹنس جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی جراثیموں کے اندر۔ پھر اس کے بعد یہ کہ آپ کو پتہ ہے آج کل ڈینگی کا سیزن ہے، تو ڈینگی کے اندر جو ہے وہ اکثر لوگوں کو کمزوری بھی ہوتی ہے، تو وہ خود ہی سے پھر جو ہے وہ ڈرپس وغیرہ کا استعمال کرنے لگ جاتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، بلکہ الٹا اس کا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈینگی بخار کے اندر جو ہے وہ پانی جو ہوتا ہے وہ آپ کے جسم میں لیک کر رہا ہوتا ہے، اور جب ڈینگی بخار ختم ہوتا ہے تو اس پانی نے واپس آنا ہوتا ہے، تو وہ پانی زیادہ جب ہو جائے گا آپ کی باڈی کے اندر تو وہ بھی آپ کی باڈی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے جو امراض ہیں، جس طرح ڈینگی ہو گیا یا کوئی بھی اور مسئلہ ہو، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں اور اس کی ہدایات کے مطابق دوائی استعمال کریں، اور ڈرپس کا جو غیر ضروری استعمال ہے وہ بالکل نہ کریں، کیونکہ اگر فار ایگزامپل ڈینگی کا مسئلہ نہیں ہے، سمپل آپ کو کوئی پیچش یا اسہال کا مسئلہ ہے، پتلے پخانے لگے ہوئے ہیں، الٹیاں آ رہی ہیں، اور اس صورت میں بھی آپ جو ہے وہ اگر ڈرپس کا استعمال کرتے ہیں تو ڈرپ سے بعض اوقات ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے، اور وہ ریئیکشن جو ہے وہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ انجیکشن جو ہوتا ہے وہ لڑ جاتا ہے مریض کو، تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ منہ کے ذریعے جو ہے وہ ORS کے پانی کا یا نمکول کا استعمال کریں جب تک کہ آپ کا اپنے ڈاکٹر سے رابطہ نہیں ہو جاتا۔ تو بہت سارے نقصانات ہیں سیلف میڈیکیشن کے، بہت سارے پہلو ہیں جس میں کہ سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتی ہے بجائے اس کے کہ وہ فائدہ پہنچائے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مؤلف سے پہلے مشورہ کر لیں اور اس کے بعد ہی کسی دوائی کا استعمال کریں۔ سیلف میڈیکیشن بڑھتا جا رہا ہے، رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ایک اینٹی بائیوٹک کا استعمال ہم لوگ روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے میرا گلا خراب ہے تو میں چاہوں گی کہ جناب ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤں، میں گھر پہ ہی نہ کوئی میڈیسن کھا لوں تاکہ میرا گلا صحیح ہو جائے، فلو صحیح ہو جائے۔ اب یہ عام پریکٹس ہے ہم سب کی، اور اوور دی کاؤنٹر یہ چیزیں ہمیں مل بھی جاتی ہیں، ہم جاتے ہیں آرام سے، جی سٹور سے، جی فلاں ہمیں یہ چیز چاہیے، کوئی ہم سے پرسکرپشن نہیں مانگتا کہ جی آپ کو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا۔ یہ بھی ڈراپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی دیکھے کہ پرسکرپشن کے بغیر جو ہے نا ہمیں پرووائڈ کی جا رہی ہے میڈیکیشنز۔ یہ بہت خطرناک ہے، اور یہ ہمارے جو میڈیکل سٹورز والے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، اور کوئی ان کے اوپر کوئی پابندیاں عائد کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بغیر نسخے کے جو ہیں وہ دوائیاں اس طرح سے نہ دیں۔ تو لوگ جاتے ہیں ان کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جی دانت میں درد ہے، کان میں درد ہے، پیٹ خراب ہے یا گلا خراب ہے، تو بتائیں کیا ہم لیں، اور وہ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، وہ خود ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں۔ مطلب نہ صرف یہ کہ نسخے کے بغیر تو دیتے ہیں، بلکہ مریض ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کو دوائی جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ غیر ضروری اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کریں، یعنی وہ ادویات جو جراثیم کو مارنے کے کام آتی ہیں، اسپیشلی جو بیکٹیریاز ہیں ان کو، تو وہ کچھ عرصے کے بعد ان کا اثر ختم ہو جائے گا، اور وہ دوائیاں جو ہیں وہ آپ کو جب واقعی ان کی صحیح میں ضرورت ہوگی وہ آپ کے جسم میں اثر نہیں کریں گی۔
اور دوسری بات ہے یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ کو وہ جراثیم ہو جس کے لیے وہ اینٹی بائیوٹک آپ کو میڈیکل سٹور والا تجویز کر رہا ہے. آپ کو کوئی اور جراثیم ہے تو ہوگا یہ کہ آپ وہ دوائی کھا لیں گے اور آپ کو آرام اس سے نہیں آئے گا. تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے. پھر وہی بات میں پہلے والی سوال والی دہراؤں گی کہ آپ جائیں معالج کے پاس تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ایک ٹیسٹ کروائے جس کو ہم بلڈ کلچر کہتے ہیں, اور اس کلچر کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جرثومہ ہے اور اس جرثومے کے خلاف یہ دوائی مؤثر ہے, تو پھر وہ خاص طور پہ وہی دوائی آپ کو تجویز کی جاتی ہے, اور وہ دوائی جو ہوتی ہے پھر آپ کو کے اندر جو ہوتی ہے وہ مؤثر ہوتی ہے اور اس سے آپ کی بیماری کی شدت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے اینٹی بائیوٹکس کیا کسی بھی دوائی کے اندر جو ہے یہ اس طرح سے جو میڈیکل سٹور والے لوگ ہیں جو پرسکرائب کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط ہے, اور اس کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو انکریج کریں. مریض جا کے ان سے پوچھیں اور وہ ڈاکٹر بن کے جو ہے وہ دوائیاں خود ہی تجویز کر رہے ہوتے ہیں. اس چیز کو اس کی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے. وائرسز اس کے علاوہ جو مطلب وائرسز جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں جس میں ڈینگی ایک آپ کے پاس بہت ہی ایک ایسی مثال ہے جو کہ آج کل ہر بندے کو پتہ ہے ڈینگی کے بارے میں, وہ بھی ایک وائرس جو ہے وہ اس کو ڈیزیز کو کاز کرتا ہے. پھر گلے کی بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں, پیٹ کے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو وائرسز سے ہوتے ہیں, اور وائرسز کے خلاف اینٹی بائیوٹکس بالکل بھی مؤثر نہیں ہوتی, یعنی غیر ضروری طور پہ آپ اس کو دے رہے ہیں, کیونکہ عام طور پہ وائرس کا ہوتا یہ ہے کہ وہ خود اپنی ایک لائف سپین, جس طرح انسان کی زندگی کی ایک مدت ہوتی ہے کہ 60-70 سال اس نے جینا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے, اسی طرح وائرس نے بھی 7-8 دن اس کی ایک لائف سپین ہے, اس کے بعد وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. تو اس دوران میں جب آپ کو وائرل کوئی پرابلم ہوتی ہے جیسے ڈینگی ہے تو ہم نے صرف علاماتی علاج کرنا ہے, یعنی اگر بخار ہے تو پیناڈول دے دیں, الٹیاں وغیرہ ہیں تو الٹی کی دوا دے دیں, پانی کی کمی ہو رہی ہے تو مریض کو کہتے ہیں نمکول کا پانی استعمال کریں. تو زیادہ تر وائرل النیسز جو ہوتی ہیں, یعنی جو بیماریاں وائرس کی وجہ سے ہوتی ہیں, اس میں اینٹی بائیوٹکس کی تو ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے, ویسے ہی ضرورت نہیں ہوتی. تو خام خواہ آپ, اور ہر دوا جو ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا مضر اثر ضرور ہوتا ہے, چاہے وہ سمپل پیناڈول ہے. تو اگر ایک دوا کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اور آپ وہ دوا لیے چلے جا رہے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس آپ میں, کیونکہ بہت سی اینٹی بائیوٹک ایسی ہیں جو پیٹ کو لوز کر دیتی ہیں, اس سے پیچش لگ جاتی ہیں اور کافی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, بھوک نہیں لگتی, کافی دنوں تک جو ہے وہ مریض کے اینٹی بائیوٹک کی وجہ سے ان کا جو معدہ ہے اور نظام انہضام جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتا ہے. تو کیا ضرورت ہے کہ جب ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو ایک دوا کی اور آپ اس کو لینا شروع کر دیں, صرف اور صرف ایک اس چیز سے بچنے کے لیے کہ آپ کو اپنے معالج کے پاس جانا نہ پڑے اور آپ خود ہی گھر میں تھوڑی سی بے احتیاطی اور تھوڑی سی سستی یا کہہ لیں آپ کچھ تھوڑے سے پیسے بچانے کی خاطر, میرے خیال میں یہ قطعی مناسب نہیں ہے کہ آپ کو وہ بیماری کا وہ مسئلہ بھی نہیں ہے وہ دوائی, اور آپ ایک نیا مسئلہ اپنے آپ کو لگوا کے آ جائیں اس دوائی سے کہ آپ کا نظام انہضام متاثر ہو جائے, آپ کو پتلے پخانے لگ جائیں. تو یہ بالکل ہی نامناسب سی بات ہے, تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اچھا, اب جب بچوں کو اسہال کی شکایت ہوتی ہے یا پیچش کی شکایت ہوتی ہے تو اس میں بھی اگر آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں اور جا کے ان سے پوچھیں ادویات, تو وہ بعض اوقات ایسی ادویات دے دیتے ہیں, بڑے بھی اسی طرح, جو کہ آپ کی جو آنت ہے اس کی جو حرکت ہے اس کو کم کرتے ہیں. تو وہ حرکت کم ہونے سے آپ کے موشن یا پتلے پخانے تو سٹاپ ہو جائیں گے, لیکن جراثیم بھی اندر رہنے کے امکانات ہوتے ہیں, اور وہ جراثیم جب اندر رہیں گے تو وہ زیادہ خطرناک طور پہ بیماری جو ہے اس کو پھیلا دیں گے. تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ میڈیکل سٹور پہ جا کے ایک تو جو میڈیکل سٹور والے ہیں ان سے نہ پوچھیں کہ جی کیا دوائی دینی چاہیے, وہ غلط بھی دے سکتے ہیں دوائی اور وہ زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے. اور جب آپ کلینکس پر جاتے ہیں ڈاکٹرز کی, تو وہاں پر خود ماں باپ یہ تجویز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کو تو پچھلی دفعہ یہ والا ٹیکہ لگا تھا اینٹی بائیوٹک کا, تو وہی ٹیکہ لگائیں. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جو انفیکشن ہے اس میں اس ٹیکے کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت اس کی نمکیات اور پانی کی کمی ہو, اس کو پورا کرنے سے اپنی مقررہ مدت پوری کرنے کے بعد وہ وائرل النس ہو اور وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے. تو آپ نے میڈیکل سٹور والے کے پاس جا کے اس سے نہیں پوچھنا, کلینک پہ جا کے آپ نے خود نہیں کہنا کہ جی مجھے ڈرپ لگا دو, مجھے یہ والا انجیکشن لگا دو, کیونکہ بعض ڈاکٹرز ہمارے ایسے ہوتے ہیں پریشر میں آ کے پھر وہ لگا بھی دیتے ہیں کہ مریض مطمئن نہیں ہو رہا. تو اس لیے یہ بالکل نہیں کرنا, آپ اپنے ڈاکٹر کو اس چیز کا اندازہ لگانا دیں کہ یہ بیماری کس وجہ سے ہے اور اس میں واقعی اس ٹیکے کی یا ڈرپ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اور اگر وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ڈرپ کی ضرورت نہیں ہے, ٹیکے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اسے صرف نمکول والا پانی دیں,
ٹھیک ہے, اور آپ اس کو پتلی غذا دیں, یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا, تو آپ اس کی بات کو مانیں اور اسی کو فالو کریں, بجائے اس کے کہ آپ خود نیٹ کے اوپر سرچ کر کے اس کو تجویز دیں کہ یہ کر لیں وہ کر لیں, وہ غلط ہے. سیلف میڈیکیشن کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے, بریک لیتی ہوں میں, یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد.